سر یہ اچانک ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ظاہر ہے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تعلیمی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، دیگر مقاصد ہوا کرتے تھے، پاسپورٹ بنوانے کی خواہش ہے، پاسپورٹ دفتر آتے تھے، ٹائم نہیں ملتا تھا، ٹائم مل گیا، پاسپورٹ نہیں ملتا تھا، آپ آئے، دنوں میں حالات بدل گئے، کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. میں آپ کو یہ سارا واقعہ اپنے بچپن کا بتاؤں گا پہلے کہ کیسے پہلے زمانے میں پاسپورٹ بنتے تھے اور اس کے بعد پھر اب کیسے بنتے ہیں پاسپورٹ. ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو میں نے اپنا پہلا سفر جو ہے وہ 1985 میں کیا تھا. رائٹ. انٹرنیشنل جرنی. اور میرا پاسپورٹ ہاتھ کا لکھا ہوا پاسپورٹ تھا. اور جو کہ مجھے اس زمانے میں ہاتھ کا لکھا ہوا پاسپورٹ 2 دن میں مل گیا تھا. ٹھیک ہے. حیدرآباد میرا نیٹو پلیس ہے اور میں وہاں پہ ایک لطیف آباد ایک جگہ ہے حیدرآباد کی، وہاں پہ دفتر ہوتا تھا. دفتر بہت ہی پرانا سا اور بہت ہی ایک بابو ٹائپ کے انسان بیٹھتے تھے. ان کی رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ ٹوٹلی کیلیگرافک پین سے وہ یوز کرتے تھے اور بہت زبردست لکھ کے نام کو پھر تصویر بھی اسٹیپلر یا گوند کے ساتھ چپکا کے سیم ڈے پہ دیتے تھے. الماری ہوتی تھی، اس کو 10 تالے لگے ہوئے ہوتے تھے، پھر ان الماریوں میں سے یوں کر کے نکالتے تھے. کسی قسم کا کوئی لیمینیشن وغیرہ بھی نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات اس وقت ہوئی جب میں خود اس پاسپورٹ آفس میں آیا 2023 22 اگست. پاسپورٹ بنوانے؟ نہیں میں پوسٹنگ پہ جب آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک ہجوم تھا کہ جی بیک لاگ بہت ہے. پہلے تو سمجھ نہیں آیا بیک لاگ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے. پوچھا میں نے کہ بھائی بیک لاگ کیوں ہے. کہنا سب وہ چیزیں لیمینیشن ہے، پاسپورٹ بکس ہیں، ان کی انک ختم ہو گئی ہے اور پچھلے 2-2.5 سال سے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پاسپورٹ جو ہے وہ بننے میں دشواری ہوتی ہے اور بہت لمیٹڈ ہے. بس جن لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی بیچارے پینڈنسی میں جاتے ہیں. میں بیسیکلی آئی ایم اے بی الیکٹرانکس. رائٹ. ٹھیک. اور میرا سافٹ ویئر سے بڑا ایک کلوز، میں ٹیکنیکلی آئی ٹی کا ہی آدمی ہوں. سم ہاؤ اینی وے مجھے بڑی شرم آئی کہ اب تو ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے سب کچھ، تو اب کیوں ڈیلے ہو رہی ہے اور اب اس میں کیوں اتنے پرابلمس آ رہے ہیں، جبکہ فیس بھی آپ کی سیدھی سرکار کی ٹریجری میں جا رہی ہے. تو پھر وہ آخرکار اس کے لیے کوئی اخراجات وغیرہ تو ملتے ہونے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ جی 2.5 سال سے کافی چیزیں ملی نہیں تھی. کنزیومیبل آئٹمس جو ہوتے ہیں ہمارے پاسپورٹ بنانے کے، بک ہوتی ہے، لیمینیشن ہوتی ہے، سیکیورٹی انک ہوتی ہے، یہ کبھی خریدنے کی طاقت ہی نہیں رہی یہ کہ ان کو پیمنٹ ملتی نہیں تھی. تو میں مختلف وجوہات پوچھتا رہا. میں نے فون کیا ان صاحب کو جنہوں نے مجھے اس کی صلاح دی تھی کہ ادھر چلے جاؤ، ڈی جی پاسپورٹ بن جاؤ. اور میں بڑا خوش تھا. میں اسلام آباد میں آیا تھا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ سندھ سے، اور پھر مجھے نیشنل کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا تھا گلوبل فنڈ کے پروجیکٹ کا. وہاں پہ بھی گیا، وہاں پہ بھی کرائسس تھا. اچھا، آپ جہاں گئے آپ کو کرائسس ملا؟ کرائسس ہی ملے. وہ بھی میں نے 1 سال میں کرائسس ختم کر دیا تھا. اور وہ کرائسس یہ تھا کہ پاکستان کی گرانٹ بند ہو گئی تھی. ٹھیک. صرف اس وجہ سے کہ اس گرانٹ میں کرپشن تھی. لوگوں نے اس کی جو پرفارمنس تھی، وہ ملیریا، ٹی بی، HIV کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں کسی قسم کی بھی اس میں انٹرونشنس جو پروونسز سے ہوتی ہیں وہ ہو نہیں رہی تھی. اور الٹیمیٹلی لوگ جو تھے وہ بیچارے اسکریننگ نہیں ہوتی تھی، ان کی دوا دارو نہیں ہوتی تھی، ان کے پرابلمس ہوتے تھے. اتنا پیسہ پاکستان کے نام پہ آتا تھا وہ ان تک پہنچتا نہیں تھا، اور اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ زیادہ ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی گورے بھی کوئی ایماندار تو نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور ان کی طرف سے بھی کافی لوز ایڈمنسٹریشن، اور پتہ چلتا تھا کہ سیمینار، ورک شاپ، ہوٹلوں پہ 3 دن کے رہنے کے بندوبست، پھر اس میں کھانے چل رہے ہیں.
تو اس ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں ہی سارے وہ پیسے گرانٹ کے چلے جاتے تھے. ٹریٹمنٹ پہ تو پیسہ ہی کم لگتا تھا, جو بنیادی مقصد تھا. جو بنیادی مقصد تھا. جس سال میں ادھر گیا 2022 کی بات ہے, تو اس سال بتایا گیا کہ جی گرانٹ کا فائنل ٹرم چل رہا ہے اور گرانٹ کی اب ریویو ہوگی. اگر آپ کا ریویو ٹھیک نہیں آیا تو آپ کی یہ گرانٹ بحال نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک, اور آپ کی یہ گرانٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. خیر گلوبل فنڈ کے جو وہاں پہ جو پروگرام کے جو ہیڈ ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ, میڈم اعزازکن ان کا نام تھا, انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں ایز اے نیو نیشنل کوآرڈینیٹر اور آپ کو بہت ساری چیزوں پہ بریفنگ دینا چاہتی ہوں. وہ ملی, اس نے مجھے بریفنگ دی, لیکن مجھے اس کا بریفنگ کا اسٹائل ایسا لگا جیسے وہ پاکستان میں رہتی ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کے حالات کے واقعات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ رہتی یہاں پہ ہے. اس کا جو اسٹائل تھا وہ اس طرح سے تھا کہ بس چیزیں جو ہیں وہ آپ کی طرف سے زیادہ خراب ہیں, اور آپ کے لوگ ایسے ہیں, آپ کے لوگ ویسے ہیں, اور ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ ہم بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں, بس ان چیزوں کو ٹھیک کر دو, اور اس گرانٹ کا ریویو ہے وہ بھی آپ اس کو امپروو کر دو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ریویو کر دیں گے, لیکن مجھے کہنے کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنی گرانٹ کی جو اپلیکیشن فائل کرنی ہے وہ مارچ میں کرنی ہے, اور ابھی ہم ہیں دسمبر میں, تو تم 3 مہینوں میں کیا کر سکو گے. میں نے ان سے بڑا سیریسلی ان کی بات کا آبزرویشن لی, اور میں نے ان سے بات کرنے کے بعد میں وہاں پہ ورک شاپ چل رہا تھا, وہاں پہ کھل کے جو میرے دل میں آیا وہ میں نے بیان کیا ایز اے پاکستانی کہ جی یہ ہمارے نام پہ پیسہ ملتا ہے, پاکستان دنیا دیتی ہے پاکستان کو, اور اس کو چلانے والے گلوبل فنڈ ہیں. یہاں کے نیشنل کوآرڈینیٹر یا سیکریٹری ہیلتھ کو وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم سے ایز پر لوکل کنڈیشنز اس گرانٹ کو استعمال پراپرلی کر سکے. ٹھیک. اب جو بھی ڈکٹیٹس آتی ہیں وہ آپ کو جنیوا سے آتی ہیں, تو اس میں پھر لازمی بات ہے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم, الٹیمیٹلی چیزیں تو پھر خراب ہی ہو جاتی ہوں گی, اور پھر اس خراب ہونے کے ذمہ دار بھی ہمیں ہی ٹھہرایا جاتا تھا. خیر جی پھر میں نے جا کے کھل کے یہ بات کی اور ایکسٹیمپور کی, اور بہت ہی کھل کے بیان کیا کہ آپ کا زیادہ تر پیسہ تو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ چلا گیا, یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, اماؤنٹ بتایا میں نے, اور یہ ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے. وہ بڑی انکمفرٹیبل ہوئی. اچھا. ہاں. اور ہمارے سیکرٹری صاحب تھے فخر عالم صاحب, دوسرے دن جا کے صبح اس کو جا کے شکایت کی کہ یہ کیسا نیشنل کوآرڈینیٹر دے دیا, یہ تو ہمیں ہی ڈانٹ رہا ہے اور ہمیں ہی بتا رہا ہے کہ خرابی ہے. الٹیمیٹلی مجھے بلایا, مجھے کہا یار قاضی یہ پیسے چلے جائیں گے. میں نے چلے تو پہلے ہی گئے ہیں, ہمیں حاصل کیسے کرنے یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں آپ کو انشاءاللہ اس سے ڈبل پیسے دلواؤں گا پاکستان کو گرانٹ, اور پاکستان کی گرانٹ